أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 20. ایک مسلمان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اگر یہ لوگ تم سے ڈیبیٹ کریں، بحث کریں تو تم کہہ دو کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے جو میرے پیچھے چل رہے ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں. تم یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو اور ان پڑھ یعنی مکے والوں سے کہ کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ اگر وہ اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو تو پھر وہ صحیح راستے پر آ گئے، اور اگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو تمہارے اوپر تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. So if they argue with you, say, I have submitted myself to Allah, and so have those who follow me. And say to those who are given the scripture and to the unlearned, have you submitted yourself? If they submit, then they are on the right way. And if they turn away, then your responsibility is only to deliver the message, and Allah is seeing of His servants. اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو زندگی گزارنے کا ایکسیپٹیبل راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک غلام، ہم اور آپ کہیں کہ بھائی ہماری تو کوئی مرضی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جو وہ کہے گا سب مجھے ایکسیپٹ ہے. جیسے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا ہے کہ ایمان والوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا. کیا، کیوں، کیسے نہیں، سمعنا و اطعنا. جبکہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا، کافروں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و عصینا، سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں. آج ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ کیا ایمان والوں کا طرز فکر ہے، ہمارا طرز عمل ہے؟ سنتے ہیں نا جمعہ میں، کل ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جو فجر عشاء میں نہ آئے دل چاہتا ہے کہ میں جا کر کے اس کے گھر کو جلا کے ختم کر دوں. سارے مسجد بھر کی بھری ہوئی تھی, سنے پھر وہی حال ہے. یہ کس کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کافروں کا. مسلمان ایسا نہیں کرتا. اب مسلمان کا کیا صحیح اپروچ کیا ہے؟ اس کے اندر ضد نہیں ہوتی, ایگو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بول رہا ہے کہ یہ پورا سننے کے بعد بھی اگر تم سے کوئی بحث کرنے آئے, ڈیبیٹ کرنے آئے, سمجھانے کی حد تک سمجھا دو, لیکن سمجھ میں آ جاتا کہ کون آدمی ماننے کے لیے پوچھ رہا ہے اور کون آدمی صرف ڈیبیٹ کے لیے پوچھ رہا ہے, تو کہہ دو اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن. بھائی میرا تو طریقہ یہی ہے کہ میں نے اور میرے فالوورز نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, سرنڈر کر دیا بس. اب ان سے تم پوچھو, ان سے بھی اور مکے والوں سے, کیا تم بھی یہی راستہ اختیار کرتے ہو کہ جس خدا کے سامنے زمین و آسمان سب جھکے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا ایک جگہ سورہ حامیم السجدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے حکم کے سامنے چاہے خوشی خوشی جھکو یا زبردستی جھکنا تو ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالتا اتینا طائعین. آسمان و زمین دونوں نے کہا کہ اے اللہ ہم خوشی خوشی آپ کے سامنے جھک جا رہے ہیں. اب وہ زیادہ لاجیکل لوگوں کو یہ کہ آسمان زمین کیسے بولتے ہیں؟ ہر چیز بول رہی ہے. موبائل جب بول سکتا ہے بے جان, تو آسمان و زمین کیوں نہیں بول سکتے؟ پتھر کیوں نہیں بول سکتا؟ تو فرمایا ان سے پوچھو, اگر یہ بھی اسلام یعنی اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں تو یہ بھی صحیح راستے پر ہے, آ جائیں گے, پھر یہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا آنے سے کہ نہیں ہم نہیں آتے, تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو میسج دیا ہے وہ تم ان کے پاس بالکل کلیئر کر کے پہنچا دو, بتا دو. اب یہاں پر ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ہم بولتے ہیں, گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, دوستوں کو, وہ ہماری بات ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہماری بات کیا؟ اللہ کی. تو ہمیں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا آج. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیس علیک ھداھم. دوسری جگہ فرمایا کسی کو کھینچ کر کے دین میں, اسلام میں صحیح راستے پر لا دینا یہ تمہارا کام نہیں. ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملے گی. تمہارا کام کیا؟ تم بات پوری طرح سے پہنچا دو. ہاں تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس کو پہنچا دیا صحیح طریقے سے, پھر بھی نہیں آتا, تو اب تمہارا اور اس کا تعلق دوستی اور محبت کا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اب وہ کرمنل ہے اللہ کے نظر میں. جب تک وہ نہیں جانتا تھا, چاہے وہ تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو, چاہے تمہاری بیوی کیوں نہ ہو, اگر وہ نہیں جانتے تھے تب تک تو صحیح ہے کہ ان کو سمجھاتے رہے. جب سمجھا کر کے کلیئر ہو گیا پورا کہ ان کو بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے, پھر بھی وہ نہیں مانتے, تو اب تمہارے دل میں ان کی محبت نہیں رہنی چاہیے. اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے دشمن تم بھی ہو, کیونکہ اللہ کے دشمن سے محبت کر رہے ہو تم. ان سے پھر دوری ہونی چاہیے. ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرا باپ یا میرا بھائی یا میرا دوست اللہ کے قریب میرے نہ آنے کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا, وہ ناراض ہے مجھ سے. بات چیت بند نہیں کرنی, لیکن یہ بھی ہے انسان بات چیت بھی بند کر سکتا ہے اللہ کے لیے. واللہ بصیر بالعباد. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ کس نے واقعی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے
دل سے کہ نہیں میری لائف، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور کون ہے جس کے دل میں چور بیٹھا ہوا ہے دنیا کا؟ ساری محبت گھر کی، بیوی کی، فیملی کی، دنیا کی ہے، دکھاوے کے لیے صرف وہ اسلام کو ایک کرتا کی طرح اوڑھ لیا ہے کہ لوگ دیکھیں ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے تو اسی کے حساب سے بدلہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا. دنیا میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے ان کے اسلام اور ان کے دین کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کی توفیق نصیب فرمائے.